أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر ہم کھڑے ہیں، قوم کا لیڈر، ملک کا، امت کا لیڈر اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے۔ پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ یہ لوگ چلائے رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ جو آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک بات میرے سے اللہ نے کروائی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آخری جیت حق کی ہے، اور کہہ دیجئے میرے حبیب کو جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخ روح ہو کے نکلیں گے۔ امت کا لیڈر نہیں جھکا، نہیں بکا، نہ ڈیل کرتا ہے نہ ڈھیل لیتا ہے، اصول پہ کھڑا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے تمام برادر وکلاء موجود ہیں، ہم سب خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ کچھ سینئر وکلاء کیس لڑتے ہیں اور کچھ وکلاء ان کو اسسٹ کرتے ہیں۔ تو آج عدالت کے حکم کے باوجود میرے ان ساتھی وکلاء کو اور مجھے بھی، کیونکہ اتفاق سے میں بھی وکیل ہی ہوں، اور عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں برائے نام جس کو اوپن ٹرائل کہتے ہیں، اس اوپن ٹرائل میں وکلاء کو ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عدالت کا حکم ہے اور اندر ایک عدالت لگی ہوئی ہے، کیوں عدالت کے حکم کو آج نہیں مانا گیا؟ سپرڈنٹ جیل صاحب، جس آئین کے تحت آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اسی آئین کے تحت ہم کالا کوٹ پہن کے ادھر آئے ہیں، اور اسی آئین کی ضامن ایک عدالت کے حکم پہ آج ہم نے یہاں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، اور آپ نے اپنے لیڈر سے ہمیں ایک کورٹ پروسیڈنگ میں جانے نہیں دیا۔ یہ کوئی صرف ذاتی ملاقات نہیں تھی، خان صاحب کا کیس ہے اور عدالت کا حکم ہے کہ ہمیں وکلاء کو اندر جانے دیا جائے، تو خان صاحب کے وکلاء کو آج ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم کل پھر ایک اور آرڈر لے کے آ جائیں گے، لیکن عدالتوں پہ بھی ایک سوال ہے، آپ جب آرڈر دیتے ہیں تو ان کو آپ امپلیمنٹ بھی کروائیے، کیونکہ ایک مذاق بن رہا ہے۔ ایک طرف جج حضرات اپنا رونا رو رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو فل کورٹ بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں سے کوئی ایسے فیصلے آئیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور سویلین سپریمیسی کے راستے مضبوط ہوں۔ آج عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، اڈیالہ کے اندر، اڈیالہ کے اندر جو القادر ٹرسٹ کا کیس جس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کی بیل آج ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اب ہائی کورٹ پہنچنا ہے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا، جس طرح توشہ خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب کی سزا بھی معطل ہوئی اور بشرا بی بی کی، اور ساتھ میں ضمانت بھی ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جس تیزی سے اب یہ ٹرائل یہاں چلایا جا رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ نہیں تو ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے اور فوری طور پہ سزا یہاں سے دلوانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے، جس طرح پچھلے توشہ خانہ کیس میں مہینوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں کیا گیا، اور ہمارے وکلاء کو نہ پورا سنا گیا، نہ ان کو ایویڈنس پراپر پیش کرنے کی ان کو اجازت ملی۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ برائے نام ایک اوپن ٹرائل جس میں عام عوام بھی آ سکتے ہیں، میڈیا بھی آ سکتی ہے، سمپل پولیٹیکل ورکر بھی آ سکتے ہیں۔ ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں، اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو عام آدمی کیسے آئے گا؟ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اڈیالہ پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ اڈیالہ کے اوپر آئین پاکستان لاگو ہے کہ نہیں ہے؟ یا مریم صاحبہ آپ نے اڈیالہ کو کوئی گونٹانامو بے تو نہیں بنا دیا؟ کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے؟ کیونکہ امریکہ نے تو یہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو بڑا پسند ہے امریکہ، بہت پسند ہے، اور ہمارا لیڈر ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو امریکہ میں قانون بہت سخت ہے ان کے اپنے ملک میں، تو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے لیے گونٹانامو بے میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا، جہاں ان پہ امریکہ کا آئین لاگو نہیں ہوتا تھا۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ پڑوس اڈیالہ میں میں نے بھی کچھ زندگی کے ایام گزارے ہیں، میری معلومات کے مطابق اڈیالہ جیل پاکستان کا حصہ ہے، اور اس پہ آئین پاکستان اتنا ہی لاگو ہے جتنا رائے ونڈ میں جاتی عمرہ پہ آئین پاکستان لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ کام بند کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو اپنے وکلاء سے ہمیں اور ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بھی آنا چاہیں، ان کا حق ہے، کیونکہ یہاں میاں نواز شریف صاحب نے بھی وقت گزارا، باقاعدہ شاہی دربار لگتا تھا، نواز شریف صاحب باقاعدہ اجازت دیتے تھے، ان کو لائیں، ان کو نہ لائیں، ان کو کل لائیں، پورا ایک دربار لگتا تھا۔ اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نخواستہ وہ کہ وار کرمنل ہو، لیکن ہم پر امید ہے انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا، اللہ مدد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں
وکلاء کو, ILF کو, جس طرح وہ سٹینڈ انہوں نے کیا ہے. اور کل پورے خیبر پختونخوا سے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ہماری ILF نے میدان مارا ہے. پشاور بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا, ایبٹ آباد بھی جیتا ہے, اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلامبٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں. تو جو ریزلٹ 8 فروری کا خیبر پختونخوا سے تھا اس کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام پہلے سے مضبوط تر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اگر ابھی 21 اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی, زور زبردستی نہ کی جاتی, تو آپ دیکھتے کہ پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ ہوتا. اور وہ ٹرینڈ ہے جہاں جہاں جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں زبردستی نہیں کی گئی, لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا گیا ہے, وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے. جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم 47 والے آگے آ رہے ہیں. اور اس بار تو شو میں قسمت ایک عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے, اس بار فارم 45 کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے, اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھاپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دانلی کرو لیکن کوئی ایسی حیا پردے میں کرو, کوئی شرم حیا تو رہ جائے. لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے. اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے, میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا, نہ ہے, لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط, کچھ اصول ہونے چاہیے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے, یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے, 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ملٹری ٹرائلز میں, حالانکہ ہم سب وکلاء, جتنے بھی وکلاء برادری ہیں تحریک انصاف, اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے, ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں, اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں. آپ اپنی تجاویز دیں, ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل, ایز عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے, کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی, سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی, یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے. اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں, تو یہی تو سارا جھگڑا ہے, یہی تو وہ کہانی ہے, یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا. آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا. کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا, پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا, میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے گی میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ, کسی دن تو اجازت ملے گی. یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کریں. ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے, سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے. اور آخری بات, محترم صدر احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا, جو قابل ستائش تھا, جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے, یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی, لیکن چیف جسٹس صاحب الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے. آپ نے الیکشن تو کرا دیا, کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بصد احترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ الیکشن فری اور فیئر تھا کہ نہیں؟ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اور فیئر نہیں تھا. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. نہ عمران خان ہار مارے گا, نہ عمران خان مانے گا, نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی, نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی, نہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ILF ہے وہ ہار مانیں گے, اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے, اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی, نہ ہم ہار مانیں گے. ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو پابندی ہے
آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن شہریار افریدی صاحب کا ایک بیان آج کل گردش کر رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں۔ دیکھیں کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی صورت میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بڑی اہم بات بیگ صاحب نے بتائی جو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ پابندی کیوں ہے؟ عمران خان صاحب پہ کیا ان کو آئین پاکستان معطل ہے جو ان کے بیان پہ پابندی ہے؟ انہیں آئین سے ماورا بات کی ہے؟ ان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ میڈیا میں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی جماعت ہیں فی زمانہ، سب سے زیادہ مشکلات ہم نے سہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے جو وہ نکات ہیں جس پہ ہم قوم کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں، اور وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اب حکومت اپنے نکات پیش کرے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ حکومت ان باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے، مذاکرات جب بھی ہوں گے آئین کے اندر ہوں گے، جمہوری فورسز کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، وہ ہماری اس ملکی معاملات کا ایک لازمی حصہ ضرور رہا ہے۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونے چاہیے۔ جی حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، آپ کے اسپوک پرسن کا نہیں پتا، آپ کے مذاکرات اگر حکومت سنجیدہ تو خان صاحب کو آپ لوگ مطلب بہتر بہتر وہ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی سنجیدگی کی بات وہ کریں جو ٹک ٹاک کی دنیا سے تو باہر آئیں، پہلے یونیفارم پہننے سے تو باہر آئیں، پہلے اپنا کام تو شروع کریں۔ آپ تو کبھی یہ یونیفارم، کبھی وہ ٹک ٹاک، کبھی وہاں پہ چھاپے، کبھی آپ وہ کام کریں جو کرنے والا کام ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر دیکھیں ماحول حکومت نے بنانا ہے۔ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو آپ ماحول تو بنائیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ پیش قدمی تو کریں۔ جو غلط کیسز بنائے گئے ہیں ان کی واپسی کا کیا سسٹم ہے؟ کیا یہ جو سیاسی بنیاد پہ آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں، اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو سلامی دی جا رہی ہے اور پھر اس کو 2-2.5 مہینے کے اندر 100, 150, 200 کیسز بن گئے؟ کیا عمران خان صاحب دہشت گرد تھے یا ہمارے ساتھی دہشت گرد ہیں یا مجھ جیسے آدمی پہ جو ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے یہ کالا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے؟ اس لیے پہنے کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے۔ میرے جیسے آدمی پہ جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، جس نے آئین کی بات کی، اس پہ آرمی ایکٹ لگا، اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ اور ہمارے وہاں جو آزاد مسٹ جج صاحبان نے جو ہمت دکھائی اور میرے جیسے لوگوں کے کیس ختم ہوئے، ورنہ مجھے بھی کہیں ملٹری ٹرائل میں پھینکا گیا ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر آپ سٹیپ لیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں۔ لیکن یہ ایک اہم نکتہ، مینڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں لگتا حکومت سے ہونی ہے، اس پہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے۔ جی شکریہ۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر فورم پہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب سے لے کے جتنے ادارے ہیں تو آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بند گلی کے اندر نہ دھکیل کے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے اور آپ سے چیزیں منوائی جائیں۔ بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے۔ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے۔ اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں، 25 کروڑ عوام، اس ملک کی ترقی، اس کی معاشی استحکام، اس کی انویسٹمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایکسپورٹ، سب کو آپ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے۔ ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں نا جی۔ ہمارے دور میں کسانوں کو کماد کی کمائی ریکارڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وقت پہ پیمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بڑے بڑے مل اونرز کو پرچے کٹے تھے کہ نہیں جب کسان کو وقت پہ کماد کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں کسان رو رہا ہے، خودکشیوں کا سوچ رہا ہے، اس کا گندم تیار پڑی اور آپ نے اربوں روپے کی گندم جو ہے منگا لی ہے۔ کسان کیا کرے؟ زہر کی گولی کھا لے۔ سر آپ کے کہنے کے مطابق معاشی ترقی ہوئی ہے، لیکن رضا باقی کو اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کی گورنمنٹ نے بنایا اور آئی ایم ایف کی وجہ سے بنایا، وہ کیا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہمیں تو ایک ایسی مردہ سواری دی گئی، اکانومی کی بات کر رہا ہوں، جس میں جان عمران خان نے ڈالی اللہ کے حکم سے، کیونکہ 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے۔ ہمارے صرف 3 سال دورہ حکومت تھی، اور اس دور حکومت میں کورونا کے دوران ہم نے 3 کی GDP پہ ملک چلایا، اور جب عمران خان سے حکومت چھینی جا رہی تھی تو 6 کی GDP پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا۔ آج آپ بتائیں GDP کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ بتائیں فوریکس ریزروز کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے اس کو آپ نے دہشت گردی میں اندر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہے، میں پیسے لے کے آؤں۔ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، we need political stability because there is no economic stability without political stability۔ آخری سوال ہے مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وردی چھوڑیں۔ ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے، کام کریں جس کام کے لیے آپ
آئی ہیں, لیکن بسد احترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں, تو جس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ کام کم از کم کر لیں. جہاں تک وردی کا تعلق ہے, وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام, امپورٹنٹ کام اور ہیں, وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. شکریہ.